جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کرک لاگ کا کام ہے ہمیشہ آپ کو اپڈیٹ کرنا. میں مجاہد جمشید ایکس انٹرنیشنل کرکٹر. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے اپنی ٹیم اگینسٹ بنگلہ دیش اناؤنس کر دی ہے. کچھ کویشچن مارک ہیں کہ ایسا کیا ہوا, کچھ ایسے پلیئرس جو آل آف سڈن سلیکشن کمیٹی کی نظروں میں بالکل آف ہو گئے, آف کلر نظر آئے. جس طرح کہ 8 پلیئرس کی چینجز ہوئی. کچھ چینجز ایسی ہیں جو ڈیزرونگ آئی تھنک کہ وہ پہلے بھی ڈیزرو کرتے تھے, لیکن انہوں نے اپنی پرفارمنس, اپنی انرجی, اپنی فٹنس سے یہ پروف کیا کہ وہ اسٹل دے آر گڈ انف اور نمبر 1 پلیئر ہے پاکستان ٹیم میں, جس میں میں فخر زمان کی بات کروں گا. اوبیسلی سیم ایوب کا کم بیک ہوا ہے, اور فہیم اشرف جس کی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک اچھا آل راؤنڈر ہے. ایسا کیا ہوا کہ اتنی بری پرفارمنس کرنے کے بعد چیمپئنز ٹرافی میں پورے میچ باہر بیٹھنے کے بعد, نیوزی لینڈ میں برا پرفارم کرنے کے بعد, ایک اچھی اننگ کھیلی انہوں نے 80 سم تھنگ کی, لیکن اس وقت پاکستان میچ ہار چکا ہوا تھا. تو کچھ ایسی تبدیلیاں پاکستان ٹیم کے نظر آئی ہمیں جو کہ کویشچن مارک چھوڑ گئی ہیں. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمیشہ کی طرح محمد محسن ہمارے ساتھ ہیں کہ کیا دیکھتے ہیں, وہ کیا سوچتے ہیں کہ جو پاکستان کی ٹیم اس وقت بنگلہ دیش کے خلاف انہوں نے اناؤنس کی ہے. نیو سلیکشن کمیٹی تو نہیں کہہ سکتے آپ, صرف عاقب جاوید ایسا ہے کہ وہ میرا خیال ہے کہ سلیکشن کمیٹی کو بیک اپ دے گا, اس طرح نہیں جس طرح وہ اس کی پاور تھی. اینی وے ہم محسن بھائی کو ویلکم کہتے ہیں. محسن بھائی ویلکم. کہ آپ کو پتہ ٹیم اناؤنس ہو چکی ہوئی ہے, اور آف دا ریکارڈ بھی ہماری نارملی ڈسکشن ہوتی رہتی ہے کرکٹ کے حوالے سے, جیسے کہ PSL 10 کا جو اینڈ چل رہا ہے. جی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کچھ چینجز جو نظر آئی ہیں آپ کو, کہ جس طرح سفیان مقیم کو سائیڈ آن کر دیا گیا, جس طرح آئی تھنک کہ عمیر یوسف کو سائیڈ لائن کر دیا گیا, اس طرح عباس افریدی کو سائیڈ لائن کر دیا. ایک آل آف سڈن کیا ہوا کہ اتنی ہوپس لے کے آپ جس پہ اتنا پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں, جس پہ آپ پاکستان ٹیم کا بینک کر رہے ہیں, کہ وہ ٹیم سے ہی باہر, اور 8 پلیئرس اس ٹیم سے باہر ہوئے جو ریسنٹلی نیوزی لینڈ کھیل کے آئی ہے. آپ کا کیا ٹیک ہے اس والے؟ جی مجاہد بھائی, اس طرح ہے کہ بڑی اہم بات اس میں ہمیں سوچنے کی ہے. یہ ٹیم جو سلیکٹ ہوئی یہ تو بالکل اس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. اس سے پہلے ایک بہت بڑا سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ 8 پلیئر کی چینجز یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ثابت کر رہی ہے کہ جو ہماری پریویس سلیکشن کمیٹی تھی, جو سلیکشن کمیٹی نے پریویس ٹیم ہماری سلیکٹ کی ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط تھی یا پھر یہ غلط ہے. 8 چینجز تو نہیں نا, 1-2 پلیئرز آپ دیکھتے ہیں کہ کسی نے ایک سیریز میں پرفارم نہیں کیا تو وہ باہر ہو گیا, 2 نے اچھا پرفارم کر دیا تو کم بیک ہو گیا, ڈومیسٹک کھیل لیا, کوئی اور کسی ٹرافی میں کھیل گیا, کوئی اچھا کھیل گیا, واپس آ گیا. 1.5-2 مہینے پہلے آپ ایک ٹیم لے کے جا رہے ہیں جس میں 8 پلیئر, اب اگلے ٹور پہ جب بنگلہ دیش آتی ہے تو وہ آپ کے پاس 8 پلیئر نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو سلیکشن کمیٹی نے جو پہلی ٹیم سلیکٹ کی تھی وہ غلط تھی فار دا نیوزی لینڈ. اب ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہوگی؟ لوگ تو وہی ہیں, نظر وہی ہے, ایکسپیرینس وہی ہے, تو یہ کیسے ہوگا؟ اس میں دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے اب سلیکٹ کی ہے اس میں کچھ کوسچن مارکس ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی وہ جو ٹیم سلیکٹ کی ہے اس پہ میں سوال نہیں اٹھا رہا. میں اس سے پہلے سوال یہ اٹھا رہا ہوں کہ آپ کے پاس کون سا کرائٹیریا ہے کہ آپ PSL میں پرفارم کرتا ہے, جو ٹیم میں نہیں تھا حسن علی تو وہ کھیلتا ہے. حسن علی از اے گڈ بالر, اس نے ثابت کی ہے, پرفارم کی ہے, بال کی ہے, رائٹ پلیس, رائٹ لائن اینڈ لینتھ, اپنی ٹیم کے جیتنے میں اور فائنل میں پہنچنے میں اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. لیکن ساتھ ہی اس کے ایک لیڈنگ وکٹ ٹیکر ہے جو کرنٹ ٹیم کا حصے دار تھا, اور وہ تھا عباس افریدی, وہ اس میں نہیں ہے. اچھا, سفیان مقیم کو آپ کیری کر رہے تھے, وہ کرنٹ ٹیم میں شامل تھا, آپ نے اس کو نکال دیا, 1 آدھ میچ اس کو کھلایا. یہاں پہ میرا آپ سے ایک سوال ہے, جس بالر کی آپ نے بات کی ہے,
ऑब्वियसली मैंने भी लाइफ में कुछ सिलेक्शंस की हुई हैं, क्राइटेरिया भी पता है। मेरा आपसे सवाल ये है, जिस बॉलर को आप कंपेयर कर रहे हैं हसन अली के साथ, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मेरा आप सवाल जो आप मुकम्मल बोले हैं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं हसन और अब्बास के कंपेयर नहीं कर रहा, नॉट एट ऑल। मैं बात कर रहा हूँ सिलेक्शन कमेटी नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी मेरा सवाल आपके पास उधर का उधर ही खड़ा है। एक प्लेयर जो डेवलप ही नहीं हो रहा, जो इन्हेंस ही नहीं कर रहा, दिन ब दिन आपको ये अगेंस्ट नॉट अ क्वालिटी बैट्समैन, उसके अगेंस्ट तो आपको परफॉर्मेंस नज़र आ गई। मेरा सवाल आपसे है, बीइंग ए सेलेक्टर, बीइंग ए क्रिकेट कोच, बीइंग ए क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस, बीइंग ए क्रिकेट एक्सपर्ट, मेरा आपसे सवाल ये है कि मैं जब से अब्बास अफरीदी को देख रहा हूँ, ही इज़ नॉट इम्प्रूविंग, ही जस्ट ट्राई हिज बेस्ट कि वो जिस तरह अपनी क्रिकेट को लेके चल रहा है, जिस तरह वो रिएक्ट करता है ग्राउंड के अंदर, वो मेथड ऑफ प्लेइंग या मॉडर्न साइंटिफिक क्रिकेट को किसी लिहाज से भी एक्सपेक्टेड नहीं है, वो नाकाबिले कबूल है। इस पे आपका क्या टेक है? आपने तो बड़े आराम से कह दिया कि जी वो उसने विकेटें ले ली, लेकिन मैंने उसको फील्डिंग स्टैंडर्ड भी देखा, उसका इंटरेस्ट लेवल भी देखा है, उसको मैंने हर एंगल से देखा, वो इम्प्रूव नहीं कर रहा। मैं आपको बताता हूँ, आप बात कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, मैं कंपैरिजन कर ही नहीं रहा। मैं बात का मेरा बिल्कुल ऑल टुगेदर एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। आप ये कैसे कर सकते हैं कि एक बंदा उसी लीग में जो टीम से बाहर था, उसी लीग की परफॉर्मेंस पे आप उसको अंदर ले रहे हैं? नहीं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं। मेरे सवाल मेरा मुकम्मल तो होने देना। ये आपके इसलिए इस पॉइंट पे डिसएग्री करता हूँ कि जो हसन अली प्लेयर है वो इस परफॉर्मेंस पे बेस पे नहीं आया। नंबर एक तो वो इंजरी से बाहर था, नो डाउट उसने बुरा थोड़ा सा परफॉर्म किया, लेकिन उसकी जो क्रीडेंशियल है या उसकी परफॉर्मेंस का लेवल, चैम्पियंस टीम में बेस्ट बॉलर हुआ, उसके बाद साउथ अफ्रीका आई, साउथ अफ्रीका के बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुआ, जो भी टेस्ट सीरीज थी। बात यह है, कोई बॉलर्स कई ऐसे क्रिकेटर्स ऐसे होते हैं जिससे टीम लिफ्ट होती है। अब्बास अफरीदी जैसे क्रिकेटर जो इन्हेंस नहीं करते, उनसे टीम का जो मोराल है वो नीचे को जाता है, क्योंकि उन्होंने ऐसी जगह पे उस तरह का परफॉर्म करना होता है जिससे टीम का मोराल नीचे भी जाता है और जो रिजल्ट है उनमें भी बड़ा इफेक्ट होता है। दिस इज माई क्वेश्चन। आप मेरे जवाब को मुकम्मल नहीं होने दे रहे ना। आप जब मेरे जवाब आप तक पहुंचेगा तो फिर शायद आपका ये सवाल ना रहे। आपने रोक दी कि मैं अब्बास अफरीदी और हसन अली का कंपैरिजन कर रहा हूँ। मैं ये कर ही नहीं रहा, मैं सिलेक्शन कमेटी की बात कर रहा हूँ, मैं दो बॉलर्स की बात नहीं कर रहा। ना मैं अब्बास अफरीदी की बात कर रहा हूँ, ना मैं हसन अली की बात कर रहा हूँ। मैं बात सिलेक्शन कमेटी की कर रहा हूँ, आप बात बॉलर्स की कर रहे हैं। नहीं, सिलेक्शन क्राइटेरिया आपने जो बात की है, मैंने उस पर सवाल उठाया, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आप जब सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप कैसे कर सकते हैं कि एक फॉर्मेट आप दे रहे हैं, उसमें वसीम जूनियर है, आप उसको कंपैरिजन कर लें, उसमें वसीम जूनियर ने कौन सा तीर मारा है? मैं बात और कर रहा हूँ, मेरी बात को कंप्लीट होने दें। देखें, नंबर वन मैं ये कह रहा हूँ कि हसन अली ने परफॉर्म किया, वो अंदर आ गया। अब्बास अफरीदी ने परफॉर्म किया, वो अंदर नहीं आया। शहनशाह अफरीदी ने फेंटी खाई, बॉलिंग अच्छी नहीं की, वो बाहर निकल गया। हारिस रऊफ ने फेंटी खाई, बॉलिंग अच्छी नहीं की, वो अंदर आ गया। मैं बात सिलेक्शन कमेटी की कर रहा हूँ, अब शायद आप मेरा पॉइंट समझिए। सुफियान मुकीम को आपने बेंच पे बिठाई रखा, जब उसने एक दो जगह आपने उसको चांस दिया, उसने अच्छी बॉलिंग की। अब बेंच पे बिठाया, परफॉर्म उससे कराया नहीं आपने बाहर निकाल दिया। अगर आप एक अच्छे प्लेयर को बेंच से बाहर अंदर आपके फ्रेंचाइजी खिला नहीं रही, पाकिस्तानी टीम का वो प्लेयर है, फ्रेंचाइज ने उसको खिलाया नहीं है, सिलेक्टर उसको बाहर कैसे निकाल सकता है? किस परफॉर्मेंस पे? उसको तो देखा ही नहीं आपने। इसी तरह ही नसीम शाह ने कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस दी कि वो अंदर आ गया? तो बात मेरा कहने का ये है कि आपके पास एक सर्टन क्राइटेरिया होना चाहिए जिससे आपका प्लेयर मुतमिन हो। बॉलर अच्छे और बुरे होते हैं, लेकिन सोच तो दिमाग तो हर बंदे के पास है ना। अब्बास अफरीदी बाहर बैठ के ये बात कर सकता है,
آپ کی عوام یہ بات کر سکتی ہے کہ یار وہ وسیم کی وکٹیں زیادہ ہیں یا عباس افریدی کی وکٹیں زیادہ ہیں؟ وسیم زیادہ یوٹیلیٹی پلیئر ہے یا عباس افریدی زیادہ یوٹیلیٹی پلیئر ہے؟ میں بات کر رہا ہوں اس پرفارمنس کی، اس پی ایس ایل کی جس کی بنیاد پہ یہ ٹیم آپ نے بنائی ہے. کہ اگر تو آپ نے پی ایس ایل کو دیکھا نہ ہوتا، پی ایس ایل کی پرفارمنس کو مد نظر نہ رکھا ہوتا تو وہی 8 کھیل رہے ہوتے. اب 8 وہ چینج ہو گئے ہیں. وہ چینج اس لیے ہوئے ہیں کہ پی ایس ایل میں کچھ لوگوں نے اچھا پرفارم کر دیا، کچھ نے برا کر دیا. عرفان نیازی ہے، وہ کس پرفارمنس پہ اندر آ گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سلیکشن کمیٹی کی نظر ہے وہ پہلے وہ 8 پلیئر سلیکٹ کرتی ہے، ان کو ٹوٹل ڈسکارڈ کر دیتی ہے، پوری ٹیم ہی فارغ کر دی. اب ایک نئی ٹیم آ گئی ہے. جو نئی ٹیم میں جو لوگ لے کے آئے ہیں ان کو کیا سوچ کے رکھا ہے؟ تو جس کو رکھا ہے وہ کیا سوچ کے رکھا اور جس کو نکالا ہے وہ کیا. آپ پلیئر اسپیسیفک نہ ہوں، میں پلیئر اسپیسیفک نہیں ہو رہا، میں کرائٹیریا آف دی یا نظر کہہ لیں، فارمیٹ کہہ لیں، طریقہ کار کہہ لیں، سلیکشن کمیٹی کی بات کر رہا ہوں. میں پلیئر اسپیسیفک بات نہیں کر رہا. سارے ہی اچھے ہیں، یہ بات ہو رہی ہے. دیکھیں، اگر بات آپ عرفان نیازی کی کریں، دیکھیں جب سے آصف علی اور افتخار ٹیم سے باہر ہوئے ہیں، نارملی ہمارا ایک کانسیپٹ ہے، چاہے وہ سلیکٹر ہو چاہے کوچ ہو، اس کی بڑی کریٹیکل نظر ہوتی ہے 6 اور 7 نمبر پہ. ایسا ہی ہے کہ ایسا پلیئر جو 200 پلس کے اسٹرائک ریٹ سے اس سچویشن میں ڈلیور کرے، جو 10 بالوں پہ 30 رنز کرنے کی ابیلٹی رکھتا ہو سکتا ہے کہ یہ سلیکٹر کے مائنڈ میں وہی چیز ہو جو کہ کیری کر رہی، زبردست فورس کر رہی ہو سلیکشن کمیٹی کو یا کوچز یا مینجمنٹ کو، کہ وہ مجبور ہیں کہ بغیر کوئی اچھی پرفارمنس، جس طرح آپ نے لاہور قلندر کے خلاف اس کی بیٹنگ دیکھی، وہ ایک اس پہ میں بات نہیں کروں گا، جس طرح کہ اس نے شاٹ مارے، جس طرح کی بالنگ تھی، جو بالنگ کی ہے اس پہ خود کتنے سوالیہ نشان ہیں. اگر اس کی سلیکشن کا معیار اس پرفارمنس پہ ہے کہ جو اس نے میچ وننگ اننگ کھیل دی، تو یہ معیار ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ اس معیار پہ کہ شاید 6 7ویں نمبر پہ وہ ابیلٹی ہے جس کو ابھی تک اس طرح انٹرنیشنل لیول پہ ایکسپوز نہیں کر سکا، تو وہ ہو سکتا ہے کہ سلیکشن کمیٹی کے نہیں. میں بات اس لیے بائی نہیں کروں گا کہ مجاہد بھائی، ہمارے پاس 4 اوپنرز ہیں، فخر ہے، حارث ہے، فرحان ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس لوگ موجود ہیں. اب حسن نواز کو تو ہم نے دیکھا کہ 3 اننگز اس نے 3 میچز سنگل ہینڈلی اپنی ٹیم کو جتائے ہیں مڈل آرڈر میں آ کے، ٹھیک ہے. سمد نے بہت اچھی اننگ 1-2 کھیل کے دکھا دی آپ کو، وہ بھی باہر بیٹھا ہے. آپ کے پاس درمیان میں لڑکے حسن نواز موجود ہے، ٹھیک ہے. آپ کے پاس اس کے علاوہ پلیئرز نیچے اس کے کھیل رہے ہیں. اب عرفان نیازی کی تو وہاں جگہ نہیں بنتی. آپ نے حسین طلعت کو بھی کھلا لیا، لیکن یہاں پہ آپ نے خوش دل شاہ کو بھی کھلا لیا. سلمان علی آغا بھی موجود ہے. سلمان علی آغا، خوش دل شاہ، حسن نواز، حسین طلعت، اور کتنے آپ کو مڈل آرڈر چاہیے؟ 20 تو اوور ہیں. ہم نے دیکھا، ہم نے نیوزی لینڈ میں بھی دیکھا کہ حسن نے 100 کر دیا، بہت اپریشیٹ کیا گیا. لیکن ایک تو باؤنڈری چھوٹی تھی، اور جہاں جہاں پہ اس کے شاٹ گئے وہاں پہ نارملی فیلڈرز ہوتے ہیں. اس دن نہیں تھے، دن اچھا تھا، لیکن 5 میچوں میں 3 صفر اور 1 رن، اور اس کے بیچ میں 100. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پلیئر جس کو ہم نے ابھی اگینسٹ اسپنر نہیں دیکھا. دیکھیں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اینڈ سے ایک اسپنر لگا ہوا ہے، ایک طرف سے میڈیم پیسر لگا ہوا ہے، اگر ایک اینڈ سے کوئی اسپنر لگا ہوا ہے، دوسرے اینڈ سے ایک پارٹ ٹائمر لگا ہوا ہے. ابھی تک میں نے جتنی بھی پی ایس ایل فالو کی یا حسن کو فالو کیا، میں نے کبھی دونوں اینڈ سے کوالٹی اسپنر بالر کو اس کو کھیلتے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ابھی آپ نے جواب دیا ہے، تو اس پہ تب تک ہم کمنٹ نہیں کر سکتے جب تک ہم دونوں اینڈ سے کوالٹی فاسٹ بالنگ یا کوالٹی میڈیم پیسر یا اسی سیشن کے اندر 2 کوالٹی بالر دونوں اینڈ سے اسپنرز، اس کے بعد ہم اس پوزیشن میں آ سکتے ہیں کہ اس کی جو معیار آف مڈل آرڈر ہے اس کو ہم ناپ سکتے ہیں. وہ اس طرح مجاہد بھائی کہ بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ تو سب کے لیے ہے نا، کہ یہ تو ہم نے عرفان کو بھی نہیں دیکھا. بات یہ ہے کہ اگر ایک پلیئر ہے
وہ بالکل آپ نے جب کہا، ہم خود اس کے کرٹیسائز کیا کہ حسن نواز اوپنر نہیں کھیل سکتا، حسن نواز نئی گیند نہیں کھیل سکتا، اس کے بیٹ کی سپیڈ اتنی اچھی نہیں ہے، وہ موونگ بال کو نئے گیند کی ہلتی ہوئی گیند کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے. جو اس کا 100 ہے اس پہ ہم نے خود کرٹیسائز کیا تھا کہ وہ 100 کو ایسا نہیں تھا جس کو کسی جگہ پہ آپ بتا سکیں کہ وہ 100 ہے یا دکھا سکیں کہ وہ 100 ہے. وہ کوئی کوالٹی کا 100 نہیں تھا، کسی اوپنر کا 100 نہیں تھا، وہ ایک سلاگر کا 100 تھا. میں بات کر رہا ہوں کہ اس وقت اس نے اس مڈل آرڈر میں آ کے ایک بندہ دیکھے نا، یہ وہی بات ہے کہ ایک بندے کی آپ پی ایس ایل کی پرفارمنس پہ پلیئرز کو لے رہے ہیں تو وہیں سے پرفارمنس اٹھانی ہے نا. وہاں عرفان نیازی کی ایک اننگ ہے، اس کی 3 اننگز ہیں اور اس نے کمپیٹ کیا ہے، اس نے تینوں میچز کو فنش کیا ہے حسن نے. اچھا وہ اوپر نہیں کھیل سکا، بالکل میں ایگری کرتا ہوں. پی ایس ایل میں بھی جب اس نے آ کے اوپن کیا تو اس نے 0 ہی کیا ہے، اس نے پھر وہ ڈبل فگر نہیں کر پا رہا تھا. اس نے سکور اس وقت کیا جب وہ مڈل آرڈر میں آیا. مڈل آرڈر میں آ کے اس نے 3-4 اچھی اننگز کھیل کے دکھائی ہیں، اپنا آپ شو کیا. تو ہمیں وہ اپنے مڈل آرڈر کی پرفارمنس پہ ہی ٹیم میں آیا. دیکھیں اگر آپ ابھی بھی جو معیار ہے جس کو ہم کہتے ہیں گڈ فنیشر، کہ اگر آپ کے پاس آپ کی ٹیم کے اندر 1 سے 2 گڈ فنیشر ہیں، جیسے فہیم اشرف کو کہہ سکتے ہیں سم ہاؤ، تو آل راؤنڈر ہے نا. اگر آپ گڈ فنیشر ہیں تو وہ خوش دل کو کہہ سکتے ہیں. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیم ایوب اور فخر زمان گڈ سٹارٹر. ہاں، اس کو فنش جس نے کرنا ہوتا ہے اس پہ بھی آپ کا ایک بلیو ہونا چاہیے. یہاں سے میرا آپ سے ایک سوال ہے. ایک پلیئر آتا ہے پی ایس ایل 1 کے اندر جب ایڈیشن فرسٹ ہے کہ امرجنگ پلیئر کے طور پہ آتا ہے کہ یہ پاکستان کسی وقت بھی کھیل جائے گا. میں حسین طلعت کی بات کر رہا ہوں. آپ نے 10 سال جو کا گیپ ہے، آپ اس کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلے ایڈیشن میں ایک فائنڈ تھی کہ وہ جو 10 سال کا گیپ ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا جس طرح فخر زمان سپورٹ پہ نکلا بابر اعظم کی، جس طرح ان کو لیٹ ڈاؤن کیا گیا. لیٹ ڈاؤن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک گڈ کرکٹر جو کہ ابھی 2 سے 3 سال، اس کی 2 سال کہہ رہے ہیں، ان کی کرکٹ باقی تھی اور وہ ایک رول ماڈل تھے ان ڈومیسٹک پلیئر کے لیے جو میچ چینجر تھے. دیکھیں فخر ایک میچ چینجر ہے، اس میں تو کوئی 2 رائے نہیں ہے، لیکن جو ان کا کیریئر جس سٹیج میں آ کے ختم کرنے کی کوشش کی گئی، آیا جتنے بھی اس کے فالوورز ہیں یا اس کو رول ماڈل سمجھتے ہیں، آیا ان کی کرکٹنگ جو امرجنگ پلیئرز ہیں، جو رائزر ہیں، ان کی کرکٹ کتنی افیکٹ ہوئی ہوگی یہ آپ کو آئیڈیا نہیں ہے. لیکن جس طرح اس نے اپنی فٹنس اور واپسی پہ اپنی جگہ بنائی، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سسٹم کا فیلئر نہیں ہے؟ 100% فیلئر ہے. اس سسٹم کی تو ہم ہمیشہ ہی بات کرتے ہیں. اور کیونکہ ابھی بھی آپ یہ دیکھیں نا، یہاں مجاہد بھائی ایشو پتہ کیا ہے جی؟ ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک پلیئر آتا ہے، ہم اس پلیئر کو، وہ پلیئر اچھا یا برا پرفارم کرتا ہے، ہمارے پاس کوئی سسٹم موجود نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ایک پلیئر آتا ہے، آپ نے فخر کی بات کی ہے تو اسی کی کنٹینیوٹی میں بات کر رہا ہوں. آپ ہونا یہ چاہیے کہ ایک پلیئر پرفارم کرتا ہے، وہ پرفارم نہیں ہوا، اچھا پلیئر ہے، کسی بھی وجہ سے پرفارم نہیں ہوا. بابر سے پچھلے دنوں پرفارم نہیں ہو رہا تھا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ پلیئر اچھا نہیں. سیم نے بہت بری نہیں کھیلی، سیم نے بہت بری تھی، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ پلیئر اچھا نہیں ہے. پلیئر اچھے ہیں، ایک بیڈ پیچ آ جاتا ہے. اب بیڈ پیچ میں ہونا یہ چاہیے کہ ان کا ایک پروگرام ہونا چاہیے، ہمارے پاس سسٹم ہونا چاہیے کہ وہ اس پروگرام میں ڈلیں، واپس جائیں، کھیلیں. اچھا اب وہ جب کھیل کے وہ پوری ایک اوپر ایک پلیئر آتا ہے، اس کا بھی پیچھے سے ایک ٹریک ریکارڈ ہونا چاہیے. نیچے جاتا ہے اس کا بھی ایک ٹریک ریکارڈ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس 4 پرفارمر تھے، وہ پرفارم نہیں کر سکے، اب وہ واپس ایک سسٹم میں گئے ہیں، وہ وہاں جا کے اپنی ٹیکنیک کو درست کر رہے ہیں، کوچز ان پہ کام کر رہے ہیں. وہ ڈومیسٹک میں 2-4 میچز کھیلے ہیں، انہوں نے جا کے کمپیٹ کیا ہے، اپنے آپ کو پروو کیا، پھر واپس آ رہے ہیں. ہمارے ہاں جب اوپر ایک پلیئر کھیل لیتا ہے، اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، ہم بھول جاتے ہیں اس کو کہ ایک پلیئر تھا
وہ نیچے جاتا ہے, ہمیں یاد بھی نہیں رہتا, ہمارے سسٹم کو بھی یاد نہیں رہتا کہ یار ایک اچھا خاصا پلیئر تھا وہ نیچے, اس کو یا کے کوئی ریفرنس ڈھونڈنا پڑتا ہے, سفارش ڈھونڈنی پڑتی ہے, دروازے کھٹکھٹانے پڑتے ہیں, ناک کرنے پڑتے ہیں کہ میں بھی ہوں, میں نے اتنے 100 کیے ہیں, میں نے اتنے 50 کیے ہیں, پھر وہ آتا ہے میں نے اتنے آؤٹ کیے ہیں, پھر وہ دوبارہ آ کے چیختا ہے, میڈیا بات کرتا ہے, لوگ بات کرتے ہیں, وہ ریفرنسز میں جا کے بات کرتا ہے, تو پھر جا کے نظر آتا ہے کہ یا بھی یہ تو اچھا خاصا پلیئر تھا. سسٹم یہ ہونا چاہیے کہ وہ بندے کو آپ بھولیں نا. ایک فارمیٹ, ایک یہ بڑی اہم بات ہے جو میں کر رہا ہوں, ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس ایک پلیئرز آئے, انہوں نے پرفارم نہیں کر پائے, پلیئرز اچھے ہیں, آپ ان کو واپس لے کے جائیں ایک سسٹم کے تحت, ان کی ٹیکنیکس پہ, ان کے بیہیویئر پہ, جہاں جو بھی ان میں کمی ہے اس پہ کام کر کے سسٹم کی اس میں اتنی اچھی رپورٹنگ سسٹم ہونا چاہیے کہ بورڈ کے پاس دوبارہ آنے چاہیے کہ یہ پلیئرز گئے تھے, یہ یہاں کھڑے ہیں, یہ امپروو ہو گئے ہیں, یہ پروو کر لیے ہیں, یہ واپس آ رہے ہیں. بورڈ انہیں رسپیکٹفلی کال کرے کہ آپ نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا, آئیں اور اپنے پاکستان کے لیے کھیلیں, نہ کہ وہ بیچارے در در پھر. لیکن ایسا ہم نے ایک پوائنٹ پہ دیکھا, جس طرح پہلے بتایا گیا کہ جی بابر کی وجہ سے فخر کو ٹیم سے نکال دیا کہ اس نے جی ٹویٹ کر دی, پھر ٹویٹ کہتا جی میں نے تو ٹویٹ نہیں کی, آپ ٹیم سے باہر ہو گئے. جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا جی کہ وہ تو فٹ ہی نہیں ہے. آپ نے اس کو چیمپئنس لیگ جو پاکستان میں ہوئی اس میں ایز اے پلیئر کھیلا. ایسی کون سی مجبوری تھی کہ اسے کیمرہ مین کے سامنے, جب کیمرہ مین نے اس سے سوال کیا, ایک صحافی نے سوال کیا, ایک سپورٹس اینکر نے سوال کیا کہ جی آپ تو فٹ ہی نہیں ہیں, آپ کیسے چیمپئنس ٹرافی کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کا بھی کرائٹیریا فٹنس کا, جو فٹنس پاس کرے گا وہ کھیلے گا, کیونکہ بورڈ لیتی ہے فٹنس ٹیسٹ. تو اس نے کہا جی میں 100% فٹ ہوں. تو آیا یہ سسٹم کو چیلنج نہیں ہے؟ سسٹم کو تو ہر جگہ ہی چیلنج کر رہا ہے اسپورٹس میں. یہ کب ختم ہوگا؟ یہ نہیں ختم ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ آپ اتنے مجبور ہیں کہ آپ کو فخر کو دوبارہ لے کے آنا پڑا. آپ اتنے مجبور ہیں کہ آپ پہ آج بھی آپ فخر پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں, نہ صرف پاکستان ٹیم بلکہ آپ کی لاہور قلندر بھی ٹوٹل اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے. مجاہد بھائی ہوتا کیا ہے کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اسی ٹیم میں پریویس ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, آپ خود کرکٹر ہیں, آپ کو پتہ ہے, میرے سننے والے سارے جانتے ہیں کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں. وہ کپتان بنے, انہوں نے کہا نہ کوئی اور نہیں کھیلے گا. پھر دوسرا بنا, انہوں نے کہا نہ کوئی اور نہیں کھیلے گا, مجھ سے بہتر کوئی نہیں کھیلے گا. یہ جو لوگ ہیں جو جان بوجھ کے میری جگہ پہ آپ اور اس کی جگہ پہ کوئی تیسرا بندہ, اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں پہ سرفراز کو ایک ٹربیوٹ تو دینا چاہیے. 100% کریڈٹ دیں, آپ عمران خان کو دیں کریڈٹ, آپ سرفراز کو دیں کریڈٹ, آپ وسیم اکرم کو دیں, جنہوں نے اپنے. لیکن یہاں پہ میں تھوڑا سا سرفراز کے حوالے سے آپ کے منہ سے ہی سننا چاہوں گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے بعد سیکنڈ جو کیپٹن ہے, جس نے اپنی کئی بار جگہ چھوڑ کے پلیئرز ڈیولپمنٹ پہ زیادہ فوکس کیا عمران کی طرح, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران کے بعد دوسرا جو اچھا کیپٹن ہے جس نے پلیئر ڈیولپمنٹ میں اپنا رول بھی پلے کیا, نہ صرف پاکستان ٹیم کو لگاتار T20 میں آن ٹاپ رکھا, نمبر 1 2 سال آپ رہے ہیں T20 میں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سرفراز کی جو کنٹریبیوشن ہے آل آف سڈن اتنا بڑا ڈکلائن, آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, ہوتا یہ ہے مجاہد بھائی کہ جن پلیئر, 2 قسم کے پلیئرز ہیں, 2 قسم کے کپتان ہیں, 2 قسم کے سسٹمز ہیں. عمران ایک مضبوط پلیئر تھا, اس کو کوئی انسیکیورٹی نہیں تھی, وہ پلیئر ڈیولپ کر دیتا تھا. اسے نہیں خطرہ تھا کہ جی مجھ سے اگر وسیم اکرم بہتر بالر ہے تو کل کو عمران کو باہر نکال دے گا. وہ انسیکیور نہیں تھا. ایز بالر اگر دیکھیں تو وسیم اکرم اس سے بڑا بالر ہے, لیکن کپتان وہی ہے. وسیم اکرم بھی آج اسی کا نام لے رہا ہے, سیکھا بھی انہی سے ہے. جب آپ کا کپتان انسیکیور نہیں ہوگا, ڈرپوک نہیں ہوگا, اس کے بعد مصباح آیا ڈرپوک, انضمام آیا ڈرپوک, یہ سارے پلیئر یہ بہت بڑے ہیں, پلیئر بہت بڑے ہیں. انضمام نے اگر کھیلنا ہے تو بھائی اوپر آ کے کھیلو نا, اگر مصباح نے کھیلنا ہے تو بھائی اوپر آ کے کھیلو نا, رول ماڈل بنو نا. یہ بہت بڑی بات کرتی ہے. اور اسی طرح محسن صاحب نے کہ اسی طرح ہی آگے سرفراز ہے, انسیکیور نہیں ہے, اس نے ٹیم بنائی ہے, اپنی نرسری تیار کی ہے,
وہ سارے اس کو صفی بھائی سارے کر رہے تھے. اس نے ایک فیملی بنائی, ٹیم بنائی. اب وہ انسیکیور نہیں تھا, وسیم اکرم انسیکیور نہیں تھا. جب تک آپ خود, بابر اعظم انسیکیور ہے, رضوان انسیکیور ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, چلے لے لیتا ہوں, یہ سارے انسیکیور ہیں. مصباح الحق انسیکیور تھا, محمد یوسف انسیکیور تھا, وہ اپنا انضمام الحق انسیکیور تھا. اب آپ یہ نہ سمجھے کہ میں ان پلیئرز کو, پلیئر نو ڈاؤٹ میچ لیس, انضمام سے بڑا بیٹسمین ہوگا کوئی؟ اینکر اننگ کھیل سکتا ہے مصباح سے اچھی کوئی؟ بہت بڑے پلیئر ہیں, ونڈرفل پلیئر بابر اعظم. لیکن بھائی اپنی انسیکیورٹی سے نکلیں گے تو دنیا کو ثابت کریں گے نا. ڈرپوک آدمی, ڈرپوک لیڈر بھی کبھی فوج جیتی ہے, طاقتور کی جیتتی ہے. اور کریڈٹ جب جیتتی ہے تو کمزور کا کریڈٹ, جو جیتنے کا کریڈٹ ہے نا, وہ سارا کپتان کو ہی جاتا ہے. یہ ہم سوچنے کو تیار نہیں ہیں. بڑا زبردست محسن بھائی کا جواب اس حوالے سے کہ کپتان کو ایک لیڈرشپ کوالٹیز, ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں, چاہے وہ بزنس کی بات ہو, چاہے وہ آپ ایک گاؤں کا سرپنچ بن جائیں اس کی بات ہو, جب تک آپ میں لیڈرشپ کوالٹی نہیں ہوگی, اور ڈیسیژن میکنگ اور کوالٹی ڈیسیژن میکنگ میں جو فرق ہے اس کا فرق نہیں جانیں گے تو آپ اسی طرح کے فیصلے, ڈرے ہوئے فیصلے کرتے رہیں گے. آج بات کی ہم نے سلیکشن کمیٹی پہ, کچھ ریزرویشن تھی جو کہ آپ کو ہم نے اپنے اس کرک لاء کے اندر وہ ساری انفارمیشن پرووائڈ کی, جو کہ سلیکشن کا معیار ہونا چاہیے, جو کس طرح کی پالیسی ہونی چاہیے, بڑا ڈیٹیل میں محسن صاحب نے آپ کو گائیڈ کیا ہے. ہوپ کہ جو پی ایس ایل کے باقی میچز ہیں ان کے ساتھ آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے اور اپڈیٹ دیتے رہیں گے. باقی 3 میچ رہ گئے ہیں. کوئٹہ گلیڈیٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکا ہوا, 6 سال کے بعد وہ فائنل میں پہنچے ہیں. وش آل دا بیسٹ کہ کوئٹہ ایک اچھے مومنٹم میں ہے اور ایک لیڈرشپ ہمیں نظر آ رہی ہے ساؤتھ کی. اور دیکھتے ہیں کہ دوسری ٹیم کون فائنل میں پہنچتی ہیں. ٹیم کوئی بھی جیتے, ہماری اپنی ٹیم ہے. اب تک کے لیے کرک لاء کو اجازت دیں. ہوپ سی یو سون.